جو 3 دندان والی چابی سے کھلتے ہیں 4 والی سے نہیں کھلتے. نہیں سمجھے کوئی نہیں ہو کیڑی گل. حضرت نے فرمایا کچھ ایسے تالے ہوتے ہیں جو اسی چابی سے کھلتے ہیں جس کے دانت 3 ہوں. 3 سے 4 کر دیں تو تالا نہیں کھلتا. فرمایا ہم جو تمہیں دے رہے ہیں نا چابی، یہ چابی لگا لیا کرو، اللہ ہر طرح کے تالے تمہاری قسمت کے کھول دے. تو 10 مرتبہ کلمہ شریف، 10 مرتبہ درود شریف یہ پڑھا جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب زمین آسمان میں، قبر میں، حشر میں، آخرت میں، دنیا میں، ہر طرف جس نام کی دھوم مچی ہے وہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. سبحان اللہ. مومن کی قوت دیکھیں ذرا. اگر تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، تیرے پاس جائیداد نہیں ہے، تیرے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں ہے، اے مومن اللہ نے تجھے دل دیا ہے، یہ دل مصطفیٰ کے حوالے کر دے. عشق کر کمی والے سے عشق والا بندہ بن جا. اور عشق تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا عاشق اپنے معبود کے سوا ہر ایک کو بھول جاتا ہے. عشق کیا ہوتا ہے؟ عشق وہ آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے. عشق وہ آگ ہے جو محبوب کی یاد کے بغیر ہر چیز بندے کے ذہن سے محو کر دیتی ہے. عشق اس آگ کو کہتے ہیں جو محبوب کے سوا پلے کچھ رہنے نہیں دیتی ہے. اور عاشق اسے کہتے ہیں جس محبوب کے سوا کچھ یاد ہی نہیں رہتا ہے. تو حضرت اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. کتنا بڑا وظیفہ دیا اپنی قوم کو. حضرت علامہ اقبال نے پاکستان بنانے کا تصور دیا تو تصور دینے سے پہلے مصطفیٰ کا میلاد منایا. ہاں میلاد مصطفیٰ سے پاکستان کی بنیادیں ڈالی. ہاں 1929 میں حضرت غازی علم دین شہید اسی اکتوبر کے مہینے میں آپ کو پھانسی دی گئی 1929 کے اندر. اور پورے ہندوستان کے گلی گلی میں مصطفیٰ کی محبت کے نعرے لگ رہے تھے. پھر 1932 کے اندر حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دیکھا امت ہے مصطفیٰ والے ہیں لیکن حضور کے غلاموں کو ہندو اور سکھ ہر جگہ پریشان کر رہے ہیں. اب ان کے لیے علیحدہ مملکت ہونی چاہیے، ملک ہونا چاہیے، علیحدہ ان کی شناخت ہونی چاہیے. تو اب پاکستان بنے گا کیسے؟ امت اکٹھی کیسے ہوگی؟ حضرت علامہ اقبال نے کہا مصطفیٰ کے میلاد پر سارے غلاموں کو جمع کیا جائے. سب سے پہلے 1932 میں حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے تمام مکاتب فکر تمام مسلمانوں کو جمع کیا. کہا آؤ ہم میلاد مصطفیٰ کی دھوم مچاتے ہیں. سرکار تشریف لائے ہیں، سرکار کی آمد ہوئی ہے، نبی پاک کی جلوہ گری ہوئی ہے. ہم ہندوؤں کا مقابلہ کریں گے عشق رسول کی طاقت سے. پیار سے کہو ذرا. ظاہر ہے مسلمان کے پاس اسلحہ تو ہے نہیں ہے. اسلحہ ہندوؤں کو مل رہا ہے، اسلحہ سکھوں کو مل رہا ہے. مسلمان کو تو انگریز اپنا دشمن سمجھتا ہے، مسلمان کو تو اسلحہ مل ہی نہیں رہا، مسلمان نہتا ہے. اب اقبال سے پوچھا گیا اقبال تو اپنا شاہین لڑانا چاہتا ہے، اس کے پاس تو اسلحہ کوئی نہیں ہے. فرمایا تمہارے پاس عشق رسول کا اسلحہ جو موجود ہے، اس اسلحے کے ساتھ میدان میں اتر جاؤ. حضرت اقبال نے ساری امت کو جمع کر کے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. او
اور جو گرا ہوا ہے اسے قوت عشق سے اٹھا، اور جو گر گیا ہے اسے قوت عشق سے اٹھا، جو گر گیا ہے اسے قوت عشق سے بلند کر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ جب ہر پست بالا ہو جائے تو پھر اے اقبال کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں یعنی ہر طرف، ہر جگہ، ہر مقام پر مسجد ہے تو بھی نام محمد سے چمکنی چاہیے۔ دہر میں ہر طرف، زندگی کے ہر روپ میں، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ مرحبا 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 مرحبا، سبحان اللہ۔ یہی قوت عشق جب مسلمان کو ملتی ہے، مسلمان میدان میں بے خوف جاتا ہے۔ قوت عشق سے بڑی کوئی قوت نہیں ہے، قوت عشق سے بڑی کوئی قوت نہیں ہے۔ ایک طرف 1000 ہاں اور ایک طرف 313، ایک طرف اتنی بڑی تعداد بدر میں اور ایک طرف عشق والے 313۔ اب ان کے پاس اسلحہ جنگ بھی بہت کم ہے، کافروں کے پاس اسلحہ جنگ بھی زیادہ ہے۔ مکے کے کافروں نے تیاری بھی جنگ کے لیے بہت کی ہوئی ہے، مصطفیٰ والوں کے پاس تو پورا اسلحہ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے پوری طرح سے خوراک بھی نہیں ہے۔ لیکن کس چیز نے میدان میں اتارا اور کس چیز نے فاتح بنایا؟ وہ رسول اللہ کی ذات سے عشق تھا، جس عشق کی قوت سے صحابہ کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت اقبال بھی اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ اے نوجوان، اے مسلم بزرگ، اے مسلم بچے، اے کملی والے کا کلمہ پڑھنے والے، تو ایسا دل میں مصطفیٰ کو بسا لے، اللہ مصطفیٰ کے صدقے میں تجھے کامل اکمل قوی مومن بنا دے۔ جب تو کبھی مومن بن جائے گا، اس کی قوت سے پوری طرح لیس ہو جائے گا، تو پھر کیا کر؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا۔ سارے بھی آواز آئے، ذرا مل کے پڑھو سارے۔ دہر میں اس میں محمد سے اجالا، اب دہر میں اس میں محمد سے اجالا۔ انگلستان میں علامہ اقبال پڑھنے کے لیے گئے، لندن میں پڑھنے کے لیے گئے۔ اب جس کے پاس قوت عشق ہو، حضور سے تعلق ہے، وہ مسجد میں بیٹھا ہے پھر بھی حضور کا ہے، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے پھر بھی حضور کا ہے۔ کسی رسول اللہ سے نسبت ہو جائے، وہ جہاں بھی چلا جائے، ہر جگہ وہ مومن ہی رہتا ہے، مصطفیٰ کا ہی رہتا ہے۔ حضرت اقبال نے لندن میں جا کے تعلیم حاصل کی۔ کسی نے کہا اقبال یہاں کی تعلیم سے، یہاں کی دانشکدوں سے تو متاثر ہوا یا نہیں ہوا؟ تجھے کیا محسوس ہوا کہ لندن میں پہنچ کے مدرسوں میں پڑھتا رہا، علماء سے تعلیم حاصل کرتا رہا، تو نے فارسی پڑھی ہے، تو نے اپنے والد گرامی سے عشق رسول کا سبق پڑھا ہے، یہاں لندن میں بھی آ کے تعلیم حاصل کی ہے، کہیں یہاں آ کے تیری آنکھیں خیرہ تو نہیں ہو گئی، کہیں ان کی دانش سے متاثر تو نہیں ہوا؟ حضرت اقبال کہتے ہیں جب میں پیدا ہوا، میرے باپ میری ماں نے میری آنکھوں میں رسول اللہ کے مدینے کی مٹی کا سرما لگا دیا تھا۔
سبحان اللہ بولے ذرا پیار شہری اولادیں کیسے سنوریں گی، امت کیسے مضبوط ہوگی۔ حضرت اقبال نے نسخہ دے دیا۔ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ۔ یہ جو فرنگیوں کی دانش کدے ہیں، یہ جو ان کی تعلیم دائیں ہیں، یہ جو تعلیم دیتے ہیں، نظریات پیش کرتے ہیں، انہوں نے میری آنکھوں کو خیرہ نہیں کیا، میری آنکھیں چڑیائی نہیں ہیں، اس لیے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت اقبال جو اس قوم کے محسن ہیں، مصور پاکستان ہیں، جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ میں آپ کے مزار پہ ہفتہ دو ہفتہ پہلے حاضر ہوا ہوں، پہلی مرتبہ چہرے کے سامنے بیٹھنے کا شرف ملا، پہلی مرتبہ قریب سے اقبال سے ملا ہوں۔ حضرت علامہ اقبال کا رواں رواں عشق رسول سے بھرا ہوا تھا، اور اقبال کہہ رہے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اب نجف وہ جگہ ہے جہاں مولا علی کا روضہ ہے، مدینہ طیبہ سرکار کی جلوہ گاہ ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں میری آنکھیں ان فرنگیوں کی ان سارے نظریات اور دانش قدوں میں خیرہ نہیں ہوئی، چڑیا نہیں گئی، میری آنکھوں نے اثر قبول نہیں کیا، اس لیے کہ میری آنکھوں میں خاک مدینہ اور نجف کا سرما لگا ہوا۔ تو گویا پتہ چلا جو ماں باپ اپنے بچوں کی آنکھوں میں محبت رسول کا سرما لگا دیتے ہیں، عشق رسول کا سرما لگا دیتے ہیں، ان کے بچے لندن میں بھی چلے جائیں پھر بھی مصطفیٰ کی ہی رہتے ہیں۔ ہاں لندن میں بھی چلے جائیں، حضرت اقبال لندن سے واپس لوٹ کے آئے، قرآن سے پیار تھا۔ حضرت اقبال قرآن پڑھتے تو روتے، کسی نے کہا اقبال قرآن میں پڑھ کے کیوں روتے ہو؟ کہا قرآن مصطفیٰ کے جلووں کا نام ہے، قرآن میں سے مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں، قرآن حضور کا معجزہ ہے، قرآن کے برقوں سے مجھے مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا ایک بات، ہم اب قرآن اپنے ساتھ رکھتے ہو، حضر میں بھی قرآن ہے، سفر میں بھی قرآن ہے، سوتے ہوئے بھی قرآن سرانے پہ رکھتے ہو، صبح جاگتے ہو پھر بھی قرآن تمہارے ساتھ ہوتا ہے، کیا سبب ہے اقبال؟ قرآن کے بغیر تمہیں کبھی دیکھا نہیں گیا۔ فرمایا کبھی تم نے ایسے معذور کو دیکھا ہے جو چلنے سے معذور ہو، اور وہ اپنا جو عصا ہے اور اپنا سہارا ہے اور جو اس کی لاٹھی ہے جو اس کو سہارا دینے والی ہے، وہ معذور سے دور نہیں ہوتی، وہ معذور کے پاس ہی رکھی ہوتی ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں جیسے معذور کی لاٹھی اس سے دور نہیں رہ سکتی، چونکہ معذور کا سہارا لاٹھی ہوتی ہے، فرمایا اقبال بھی معذور ہے، قرآن اقبال کا سہارا ہے، قرآن اقبال کا سہارا ہے، اقبال قرآن کے بغیر چل نہیں سکتا۔ پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ اس قوم کو اگر اکٹھا کیا ہے تو اقبال کے فلسفے نے اکٹھا کیا ہے، اگر قوم کو جوڑا ہے تو اقبال کی تعلیم نے جوڑا ہے، اور اقبال کہتے ہیں میں نے جو کچھ لیا وہ قرآن مجید سے لیا ہے۔ حضرت اقبال کے بارے میں آتا ہے اتنا قرآن شریف پڑھتے اور روتے، اتنے آنسو نکلتے کہ آپ کا قرآن مجید آنسو سے بھیگ جائے گا، اتنا روتے قرآن شریف پڑھتے ہوئے۔ آپ کے منشی کہتے ہیں جب صبح کے وقت صاحب قرآن مجید کی تلاوت سے فارغ ہوتے تو برقے اس سے پانی آنسوؤں کا ایسے نکلتا جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے، برقے نچل رہے ہوتے،
آنسوؤں کے پانی سے، تو وہ منشی کہتے ہیں پھر میں وہ قرآن مجید اٹھا کے دھوپ پہ جا کے رکھتا تھا، دھوپ پہ جا کے رکھتا اور دھوپ اسے سکھاتی، تو پھر دوسرے دن علامہ اقبال کے پڑھنے کے قابل ہوتا، پھر کوئی آنسوؤں والا قرآن اقبال کے سامنے رکھا جاتا۔ تو جس قوم کی رہنمائی علامہ اقبال نے کی ہے اور منزل پہ پہنچایا ہے، وہ ایسا رہنما ہے جس کے آنسو قرآن کے ورقوں میں جذب ہوئے۔ تو جس کے آنسو قرآن کے ورقوں میں جذب ہوئے، اس کا تصور ہے پاکستان، اس کا تصور ہے پاکستان۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ اگر تجھے قوت مل جائے نا عشق کی، تو پھر ہر جگہ اس میں محمد سے اجالا ہی اجالا۔ گھر میں ہے تو اس میں محمد سے اجالا، دفتر میں ہے تو اس میں محمد سے اجالا، سڑک پہ چل رہا ہے تو اس میں محمد سے اجالا۔ زندگی میں تو محمد محمد کر، مرنے کے بعد محمد کا نام تیری قبر کو چمکا دے گا، نام محمد تیری قبر کو روشن کر دے گا۔ بس آخری جملہ سنیں، یہ جتنے ولیوں کی قبریں ہیں، ان قبروں سے خوشبوئیں نام محمد کی برکت سے آتی ہیں۔ آپ جس مرضی ولی کے پاس جا کے بیٹھے، کسی ولی کی قبر سے بدبو نہیں آتی، خوشبو ہی آتی ہے۔ بے شک کوئی خوشبو نہ بھی لگائیں، آپ دربار قرشی میں صاحب کے پاس بیٹھے، آپ بری امام سرکار کے پاس بیٹھے، آپ بابا جی کلیانی سرکار کے پاس بیٹھے، آپ موڑا شریف چلے جائے حضرت صاحب کے پاس بیٹھے، آپ داتا صاحب کے پاس بیٹھے، آپ خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پاس بیٹھے، آپ بابا گور علی شاہ صاحب کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کسی بھی فقیر کے پاس بیٹھے، ہر فقیر کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ خوشبو کیا ہے؟ یہ خوشبو نام محمد کی ہے، یہ خوشبو اسم محمد کی ہے۔ انہوں نے ساری زندگی نام محمد کا وظیفہ کیا، اللہ نے ان کی قبر کو بھی خوشبوؤں سے بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک سرکار کا واسطہ وسیلہ ہمیں ذوق شوق محبت سے محمد الرسول اللہ کا وظیفہ کرنے کی، وظیفہ جام بنانے کی اور ذات محمد پہ قربان ہونے کی ہمہ وقت توفیقات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں حضور کی امت پہ رحم کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔